وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم۔ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور دنیا میں نظریاتی ریاستیں بہت گنی چنی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا میں ایک پاکستان نظریاتی ریاست ہے اور ایک اسرائیل نظریاتی ریاست، اس کے علاوہ کسی تیسری نظریاتی ریاست کا وجود نہیں ہے۔ باقی ریاستیں خطے کے اعتبار سے ہیں، قومیت کے اعتبار سے ہیں، جغرافیہ کے اعتبار سے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان آ گئے، دو دریاؤں کے درمیان آ گیا، خطہ بدل گیا ہے، یا کسی نے اس کی تقسیم ایسے کر دی کہ الگ الگ کر کے انتظامی طور پر امارات کی طرح بہت ساری چیزیں بنا دی۔ یہ واحد وہ ریاست ہے جس میں یہاں پر جب اس کو بنایا جا رہا تھا تو پیش نظر نہ زمین کا ٹکڑا تھا، نہ پیش نظر قومیت تھی، نہ پیش نظر جغرافیہ تھا، نہ پیش نظر کوئی اور چیز تھی۔ پیش نظر یہ تھا کہ یہاں پر جو لوگ ہوں گے وہ ایک مخصوص نظام حکومت، ایک نظام زندگی چاہتے ہیں، وہ ان کو ملے گا، اسی کو نظریہ کہتے ہیں۔ آج آپ اس نظریے کے خلاف ہونے والی ذہن سازی کو ذرا دیکھیں، جس میں شاید سب سے اہم ترین کردار میڈیا ادا کر رہا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، خصوصاً نوخیز نسل۔ باقاعدہ یہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست بنایا پیش نظر تھا بانی پاکستان کے، یا سیکولر ریاست؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ کتنا بودا سوال ہے کہ اگر ہندوستان ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک سیکولر ریاست ہے، یہ کوئی پوشیدہ بات نہیں، ایک سیکولر ریاست ہے۔ اگر سیکولر ریاست ہی چاہیے تھی ہمیں بھی تو یہ بٹوارا کس لیے ہوا تھا پھر؟ آج باقاعدہ یہ بحثیں چھیڑی گئی ہیں کہ کیا علامہ اقبال نے کوئی پاکستان میں خواب دیکھا بھی تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ کیا علامہ اقبال ایک علیحدہ ریاست چاہتے بھی تھے یا نہیں چاہتے تھے؟ اور اس کے اوپر ان بحثوں کے نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایک عام سامع وہ اتنی ہوشیاری اور کاریگری کے ساتھ کی جاتی ہیں کہ ایک عام سامع سننے والا شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان مجلسوں کے اندر بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے جہاں پر لوگ یہ بات بڑے زور و شور کے ساتھ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ 60 کی دہائی کے بعد یہ نعرہ ایجاد ہوا ہے، 60s کے بعد پاکستان میں بیٹھ کے بنایا گیا۔ یہ تقسیم کے وقت میں یہ نعرہ نہیں تھا اور تقسیم کے وقت میں یہ پیش نظر نہیں تھا۔ یہ باتیں ان فورمز میں بیٹھنے کا اتفاق اور لوگوں کی باتیں سننے کا اتفاق ہوتا ہے جہاں پر اس بات کو کیا جائے۔ یہ ایک دوسری محنت اس کے ساتھ ہے جہاں پر من حیث القوم جب ہمارا رشتہ وہ توڑ دیا جائے، اس کے بعد پھر بچتا کیا اس کی اوپر سطح کے اوپر، اور اس میں سب سے اہم ترین کردار میڈیا ادا کر رہا ہے۔ دوسرا اہم کردار اس میں تعلیمی ادارے ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے پوری تعلیمی نظام کی ساخت ایسی ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ وہ حب الوطنی پیدا ہی نہیں کرتی، اس کے نتیجے میں ملک سے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ ہمارے اسی تعلیمی نظام سے گزر کر لوگ ان جگہوں پر پہنچتے ہیں جہاں پر ان کے ہاتھ میں ملک کے امور آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جب ملک کے امور آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ کس برے طریقے کے ساتھ ملک کو لوٹتے ہیں، اور جو جتنا لوٹ سکتا ہے وہ اس کو اگر ان میں حب الوطنی کے جذبات ہوں، اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اس ملک کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا تو یہ صورتحال نہ ہو۔ شاید ہم سے زیادہ ہمارے پڑوسی ملکوں میں لوگوں کے اندر حب الوطنی کے جذبات ہیں، ہم سے کہیں زیادہ، حالانکہ ان کو اسلام کی اساس بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ ان سے ملیں اور ان کے اپنے ملک کے بارے میں انہیں کیفیت پتہ کریں تو وہاں پر ایک جذبہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ملک سے وفاداری کی بنیاد پر۔ یہ کیفیات ہمارے یہاں پیدا نہیں ہو سکی، اور اس کے نتیجے میں جہاں پر بھی جس کو جتنا موقع ملا اس نے اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کی اور اسی کو وہ لوٹتا کھسوٹتا رہا۔ اور 60 سال کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام ہے۔ دنیا کے بہت سے مفکرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جن آزمائشوں سے پاکستان دوچار ہوا ہے اپنے قیام کے ان 60 سالوں میں، اگر کوئی اور ملک ہوتا تو کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، اے وطن۔ www.darsequran.com